ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے محرومین، میرے محرومین، بانیان مجلس کے محرومین، استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار، اور آج شہید عارف حسینی کی برسی بھی ہے، ان کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام ہے اور امام حسین کا کارواں مدینہ سے چلا اور مکہ اور کربلا پہنچ چکا۔ چند دن باقی ہیں اس کاروان کے، اس سفر کے، پھر ایک اور سفر شروع ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس میں سواریاں مختلف ہوں گی اور کچھ سر نیزوں پر ہوں گے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں خدا کا امتحان اپنے آخری حد تک پہنچ کر اپنے ولی سے جب لیتا ہے، اور اللہ جب اپنے ولی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ وہ امت کو بہت بڑی مشکل سے آسانی سے لے جائے۔ خداوند متعال نے جب انسان کو بھیجا ہے تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کہ جو اس کی رفتار کو روکے وہ شیطان کا پورا برنامہ ہے۔
اور انسان نہیں آزاد ہو سکتا شیطان کے اس سسٹم سے، آسان نہیں ہے۔ وہ ایسی ایسی جگہ سے آ کے انسان کو گراتا ہے، اور یہی اس کے وجود کی آلودگی اسے ولی الزمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ہماری گفتگو کہ ولی کیوں تنہا رہ جاتا ہے اور کیوں ایک قوم انحطاط اور رکود کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، کیونکہ بہرحال مختص دن ہے اور خاص دن ہے، دنوں کے اندر اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے اہمیت کی وجہ سے۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے جمعے کی؟ کہ اس کا رابطہ امام زمانہ سے ہے۔ متوقع ظہور کا دن جمعے کا دن۔ آج انسان کو زیادہ امام سے جڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے 7 دن میں سے 6 دن آپ کے پاس وقت نہ ہو، لیکن جمعے کے دن امام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ہم کیوں اپنے ولی الزمان کے قریب نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ ہمارے وجود میں، خدا نخواستہ میں اپنی بات کروں، میرے وجود میں وہ آلودگیاں ہیں کہ جو میری آنکھوں کو غافل کر دیتی ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا کہ امام غائب ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، امام تو حاضر ہیں، ہم غائب ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے، امام تو ہے۔ تو انسان جس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جو انسان کی زندگی اور ہر شخص کی زندگی الگ ہے۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ہر شخص کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے۔ مولانا صاحب آپ ہمیں فرعون بنا رہے ہیں۔ ہاں، فرعونیت، فرعون سسٹم ہے اصل میں۔ اس سسٹم کو دیکھیں، ہر شخص میں انہوں نے کہا کہ فرعونیت پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر جو فرعونیت ہے، ہمارا مصر، فرعون کہاں پہ تھا؟ مصر میں تھا۔ ہمارا مصر بہت چھوٹا سا ہے، فرعون بڑا ہے ہمارا۔ یعنی کسی شخص کا مصر تمثیل ہے، توجہ کے ساتھ۔ مصر کتنا بڑا تھا؟ فرعون اس کا حاکم تھا۔ فرعون ٹرمنالوجی، یعنی فرعون کا نام سنتے ہی آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بعض اوقات اپنی زندگی میں نہیں کہتے فرعون مت بنو بھائی۔ کیا مطلب فرعون مت بنو؟ کیا مطلب؟ کبھی سوچا کیوں بول رہا ہے فرعون مت بنو؟ یعنی اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھو، سب تم نہیں ہو۔ اس کا مصر تھا، بہت بڑا مصر تھا، وہ اس کا فرعون تھا۔ ہمارا سب کا فرعون الگ الگ، مصر الگ الگ ہے۔ کوئی اپنے گھر میں صرف فرعون ہے، کوئی اپنے آفس میں فرعون ہے، کوئی ملک میں فرعون بن جاتا ہے۔ سب کا مصر الگ الگ ہے۔ اس سے کیسے باہر آئے؟ ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا ادارہ، چھوٹی سی آرگنائزیشن کہنے کو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی ہے۔ جو اس کو پسند کرے گا اچھی بات ہے، جو اس کو پسند نہیں کرے گا فارغ، نکل لو۔ ہم اپنی ذات میں ایسے ہی ہیں۔ جو میری مجلس سنے گا وہ بہت اچھا ہے، جو میری مجلس نہیں سن رہا اس کو سمجھ میں شیعہ بھی نہیں ہے شاید۔ کیا ہے؟ اندر گڑبڑ ہے۔ یہ آلودگی ولی کے مقابلے میں لے آتی ہے۔ ظاہراً چھوٹا ہوتا ہے آدمی۔ آیت اللہ روجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ہم مباحثی تھا، ہم بحث کلاس فیلو۔ خود دیکھیں کس مقام پہ پہنچے، کتنے بڑے مرجع بنے۔ بہت اچھا پڑھائی میں، درس میں، یہ اچھا ہے۔ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ چلا گیا کسی وجہ سے، تو انہیں پتہ چلا بہت عرصے بعد کہ مریض ہے۔ تو وہ اس جگہ شہر گئے،
کہ کلاس فیلو تھا، دیکھا کہ بستر پہ ہے. امام خمینی نے اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی جہاد بالنفس کے اندر بھی. جب بستر پہ ہے، آخری وقت ہے، اور کفر کہہ رہا ہے. آیت اللہ بروجردی کا کلاس فیلو ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، خدا مجھے مار رہا ہے، میرے بچے ہیں، اور تم دیکھو کیا ہوتا ہے. اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطہ. اگر اس نقطے کو پانی دیتے رہے تو وہ جانور بن جاتا ہے اور وہ انسان کو نگل لیتا ہے. یہی ایک نقطہ. عمر ابن سعد، حالانکہ باپ اس کا کیسا ہے، بچپن سے شوق ریاست طلبی کا. روزہ عاشورہ کہتے ہیں کہ بہرحال اسے ایک آدھ جھٹکا آیا کہ اس نے کتنی امام نے اسے موقع دیا کہ ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں، ادھر آ جاؤ، سب چیز کی ضمانت. ریاست طلبی، اس کو پورٹریٹ کیا انہوں نے بہرحال ایک اینیمیشن میں کہ جب یہ چھوٹا ہے تو اسے شوق ہے اس کی محل ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ اپنے بچے کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی کردار امپورٹنٹ ہے. بچپن سے بچہ چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے وجود میں شاکلہ بن رہا ہوتا ہے. اسے بچپن سے شوق تھا، یہ میری ریاست، یہ میری ہو، میں یوں ہوں. خواب میں اس نے دیکھا کہ یہ ایک محل ہے اور اس محل میں یہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے محل کی دیواروں کو توڑ رہا ہے اور اس کو محل گرتا ہوا خواب میں نظر آیا. اس نے روکا، دیکھا کون ہے، اس کا باپ ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا توڑ رہا ہوں. کہا مجھے نہیں پتا، مجھے رسول نے یا مولا کائنات نے کہا تھا تمہارا بیٹا میرے فرزند کے مقابلے میں آئے گا، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تم ہو. اندر ہر انسان کے ایک سٹرکچر ہے، قرآن جسے شاکلہ کہہ رہا ہے. آپ باہر ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اب بلڈنگ کا ایک اندر پہلے کیا کرتا ہے، بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، یہ بعد میں اس کے اوپر آپ ساری چیزیں لگاتے ہیں، پھر اچھے پتھر ماربل لگاتے ہیں، پھر لائٹیں، پھر پتہ نہیں جگہ. اصل کیا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر ہے. سٹرکچر اگر ضعیف ہو، کمزور ہو، جتنی خوبصورت عمارت بنا دیں عمارت گر جاتی ہے، جتنی خوبصورت آپ سجا دیں اسے. اصل سٹرکچر ہے جو انسان کے اندر ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں بنتا. آہستہ آہستہ یہ سٹرکچر آپ کا، اس میں آپ کی تربیت، آپ کا ماحول، آپ کا گھر، یہ سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. یہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے آج کے معاشرے کے اندر. جو بچے، خاص طور پہ بہرحال ہم سبھی بچے ہی ہیں، جو ایک اسٹرانگ فیکٹر ہے جو ہمارے سٹرکچر کو بنا رہا ہے وہ میڈیا ہے. اور میڈیا ایسا ڈیزائنڈ ہے کہ جو لاشعور کو ہٹ کرتا ہے. آپ گزر رہے ہیں، آپ نے بل بورڈ دیکھا، آپ نے ٹی وی کا کمرشل دیکھا. اب تو خیر ٹی وی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اب تو سب موبائل پہ ہی ہوتا ہے. اچانک سے ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کو وہی چیز شیلف میں نظر آتی ہے. آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ اس کو اٹھا لیتے ہو. نیٹ والا لڑکے ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، مارکیٹنگ، سیلز، سب. ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی نہیں ہے لاشعور پہ. یہ تو صرف ظاہری پروڈکٹ کے لیے، اسی طرح عادتیں، خصلتیں، برائیاں لاشعور میں پہنچائی جاتی ہیں.
اور جب انسان کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کوئی کروا رہا ہے، خود کرتا ہے۔ میں بہت سکون کے ساتھ آپ کے اندر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کر، کیوں فطرت پاک میں پیدا ہونے والا ولی الزمان کا قاتل بن جاتا ہے؟ کیوں بن جاتا ہے؟ سراؤنڈنگ فیکٹر۔ آپ بولیں گے مولانا کیا کریں، بچہ گھر میں ایسا ہے باہر ایسا ہے۔ دوستو کیوں آج دنیا اتنا $1,000,000 خرچ کر رہی ہے، $1,000,000,000 خرچ کر رہی ہے، فلانی اینیمیشن اتنے $1,000,000، فلانا کام اتنے $1,000,000، کیوں؟ سیریز 1 2 3 4 5 ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، نیٹ فلکس اوریجنل، پرائم اوریجنل، فلانا کیوں ہے؟ اسٹرکچر قوموں کا تبدیل کرو، عادتیں بدل ڈالو، غیرت کو مار دو، حرام کو حلال کر دو۔ کام کیا آہستہ آہستہ، لاشعور ٹھک ٹھک، آلودگی ڈال دو معاشرے۔ کیسے باہر نکلیں گے؟ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب تعجب ہے، یعنی ہر طرف سے اٹیک ہے انسان کے اوپر، کہاں سے بچیں گے؟ کس چیز سے بچیں؟ کہاں بھاگیں؟ باہر جاؤ الگ، کالج جاؤ الگ، یونیورسٹی جاؤ الگ، سڑک پہ جاؤ الگ، مال میں جاؤ الگ، تنہائی میں بیٹھو الگ، ہر جگہ۔ کیا کریں؟ پہاڑوں میں چلے جائیں، ترک کر دے دنیا؟ نہیں، کمال یہی ہے کہ میدان میں کھڑے ہو کر خدا کو یاد کیا جائے۔ کمال ہے۔ اللہم صلی علی محمد و پاکیزہ جوان چاہیے، وہ جوان کہ جو اصل گناہ سے دور ہو، جسے اس خب یہ کس کی پلاننگ ہے، یہ کس کا اسٹرکچر ہے جو اوور دشمن کا ہے، شیطان کا ہے۔ خب ایک تر، ایک ڈیزائن، ایک اسٹریٹجی ولی الزمان کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی ڈیزائن کو لے کر کربلا آئے۔ کربلا بلایا، امام کو وہیں گھیرا اور امام کو مار دیا، ایسا نہیں ہے۔ امام نے کربلا خود ڈیزائن کی ہے، خود۔ امام کو کربلا میں نہیں بلایا، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے۔ فرق ہے، اسٹریٹجی میں فرق ہے، پلاننگ میں فرق ہے۔ کیوں لے کے جا رہے ہیں مولا؟ بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جوان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خواتین کو نہیں، تم نہیں پترے۔ امام پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں۔ امام کو پتا ہے کہ کیسے کربلا بچانی ہے، کیسے توحید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی ڈیزائن ہوئی ہوئی کربلا ہے۔ دشمن نے کتنا کام کیا، کتنا کام کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے؟ 72 مشہور ہوئی، اتنے سے لوگ، تھوڑے سے اسیر، اور یہ کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا کربلا سے لے کے کوفہ سے شام تک کا، بس ختم۔ 1400 سال گزر گئے، گزرتے جا رہے ہیں، کاروان حسینی بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جائے گا، نہیں روک پائے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی الزمان ایک الٹیمیٹ پلان لے کر کربلا اترا تھا۔ اللہ
اب یہ ڈیزائن، یہ طر اللہ کا ولی ہی لا سکتا ہے اور کوئی نہیں لا سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بدن جمع کیے جا سکتے ہیں پیسوں سے، قلب جمع نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہے ولی الزمان کی طاقت، جسے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ لوگ نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، یہ کرتے رہے، مسجدوں کے کبوتر بن گئے، کوئی کیا ہو گیا، کوئی آ گیا جو ولی کو نہیں سمجھا، کچھ نہیں سمجھا۔ ولی اس پلان کو لے کر آخو، یہی تو کربلا بتا رہی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ وہ جو آخری آنے والا ہے وہ اس پورے پلان کو کلوز کرنے آئے گا، اس نے کلوز کرنا ہے، اس کا آخری سائن چاہیے، پھر رجت شروع ہو جائے گی۔ لوگ تو بہت صاحب رجت پہ نہیں پڑھتے، پہلے وقت کے امام کو تو سمجھ لو، پھر رجت سمجھ آئے گی۔ وقت کا امام سمجھ میں آتا نہیں، آگے کی باتیں بتائیے مولانا صاحب، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ بھائی جو ہو رہا ہے اسے تو سمجھو، جو ہے اس پہ تو اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ آخری آنے والا اس پورے پلان کو کلوز کرے گا، جسے حضرت آدم لے کر اترے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ پلان کتنا بڑا ہے، کتنوں کو جمع کرے گا، یہ کتنوں کو لے کر آئے گا۔ اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں بھی فرعونیت، نمرودیت، جتنے بھی سسٹم تھے سب جمع ہوں گے اس کے مقابلے میں، اور ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ قارون کیوں مشہور تھا؟ خزانوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ اتنے خزانے تھے کہ پتہ نہیں کتنے اونٹوں پہ صرف چابیاں ہوتی تھیں۔ قارون یعنی کیا؟ یعنی فائننس، یعنی اکنومی، کس کے مقابلے میں؟ ولی خدا کے مقابلے میں، موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون خوب ایسا سسٹم جو غلام بنائے، جو قوموں کو پست کر دے، جو مردوں کو مار دے، عورتوں کو زندہ رکھے، بچوں کو بھی مار دے۔ خوب فرعونیت نظام ہے آپ کے سامنے۔ یمن کے بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے بچے مارے جا رہے ہیں، ظلم و فرعونیت۔ ظاہری دنیا جنت، شداد جنت دنیا کیا دکھا رہی ہے آپ کو؟ لائف سٹائل، لگژری لائف، برانڈڈ زندگی۔ خوب یہ ساری کیا ہے دنیا جو آپ کو دکھاتی ہے؟ جو بھی کمرشل آپ کے آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ ایڈ تو ایسی ہوتے ہیں جیسے صرف ایک ہی طبقہ جو ہے وہ ساری، تیل بھی وہی استعمال کر رہا ہے، صابن بھی وہی استعمال کر رہا ہے، باقی لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک لائف سٹائل، اور جو دنیا دکھا رہی ہے، ویسٹ آپ کو دکھا رہا ہے، کیا ہے یہ؟ بہشت ہے، جنت ہے، آؤ یہاں پہ، آؤ یہاں پہ رہو۔ کیسی بہشت ہے؟ کھوکھلی، جہاں بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے، جہاں بیٹی آپ کی بیٹی آزاد ہے، کوئی رشتہ، کوئی محرم نہ محرم، یہ سب اترا ہوا ہے زمین کے اوپر، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور سب کا مقابلہ ایک ہی پلان سے ہے، ایک ہی اسٹریٹجی سے، اور وہ ہے ولی الزمان۔ بس پوری طاقت، اینیمی، اسلحہ، نالج، پاور، ڈیٹا، سب اس کے مقابلے میں۔ اور ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ختم نہیں ہوتی نفرتیں ہماری۔ اللہ ایک، رسول ایک، چلو کہیں ایک پہلا ہے، کہیں چوتھا، چلو ہے تو صحیح، مشترک تو ہے۔ مشترکات دیکھیں، کامن چیزیں دیکھیں۔ مولانا صاحب وہ وضو یوں کرتے ہیں، ہم لوگ وضو یوں کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کی نماز پڑھ دو، کرنے دو، وضو تو ہو رہا ہے، وضو تو ہو رہا ہے، نماز تو اللہ ہی کو ہے نا، سجدہ تو خدا ہی کو ہے نا۔ ہر کسی کا اپنا فقہ ہے، ہر کوئی اپنے فقہ کو فالو کرتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے جمع ہو جس کے پاس آخری پلان ہے، اس کے لیے جمع ہو۔ تو دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے آپ کے
اس پلان کو توڑنے کی، لیکن اللہ کے نظام کے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن وہاں ہمیں اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے۔ یہ جو ہم جمع ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر تو پرابلم نہیں ہے کہ کہیں وہ جب یہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا، ایگزیکیوشن جب ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن ہوگی نا، پیپر پہ کام ہوا، کام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رینڈرنگ ہو گئی، سورس کوڈنگ ہو گئی، ڈیٹا انٹری ہو گئی، سب ہو گئی، اب رن کی کمانڈ تو چلنی ہے ایک دن۔ جب وہ کمانڈ چلے گی کہیں ایرر تو نہیں آ جائے گا میرے کمپیوٹر میں؟ اس آلودگی کو دور کرنا ہے۔ یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ مولا کیا کہیں اس کو فاسق کہیں؟ کہا نہیں، اس کا عمل فاسق ہے مگر وہ ذات کے طور پر پاک ہے، پاک ہے وہ، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ہیرا کیچڑ میں گر جائے۔ کہا اس کا عمل اسے آلودہ کر دے گا لیکن اس کا عقیدہ اسے پاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، فوراً انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اس دنیا کے اندر ولیوں کو بھیجا۔ آیت اللہ حائری، عبد الکریم حائری یزدی، جنہوں نے حوزہ علمیہ بنایا، انہوں نے مشہور تھا، بہرحال انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نجف میں نئے نئے آئے تو چاہتا تھے کہ ہم بھی اولیاء خدا بنے، اللہ کے ولی بنے۔ خوب کہا میں نے بہت کوشش کی، میں نے پھر جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ 40 دن روزے رکھو، قرآن پڑھو اور حرم امام حسین میں جا کے رات کو 40ویں دن بیٹھ جاؤ، اور جب صبح دروازہ کھلے جو شخص اندر آئے گا وہی ولی ہے، اس سے پھر حاصل کرو۔ کہا میں نے پورا یہی کیا، روزے رکھے، قرآن پڑھا 40 دن۔ میں نے بڑی منت کر کے کہ مجھے اندر بیٹھنے تو رات کو خدام کو، صبح دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اندر آ رہا ہے۔ میں نے بولا کہ یہ ولی ہوں گے، اور وہ آیا اور اس نے مطلب ایسی بس زیارت کی اور باہر نماز بھی نہیں اور چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اچانک سے مجھے عجیب سا ہوا کہ میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ 40 دن عمل کیا، پھر میں اندر بیٹھا، پھر دبا تھا، پھر وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا شخص صاحب۔ کہا 3 دفعہ میں نے عمل کیا، تینوں دفعہ جب بھی دروازہ کھولا 40 دن بعد یہی بوڑھا شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر۔ بس پھر میں پیچھے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بات سنیں گے؟ کہا عبد الکریم مجھے نہیں جانتے، میرا نام لیا، عبد الکریم کیا چاہتے ہو ہم سے، کیا چاہتے ہو؟ کہا چھوڑیں آپ یہ میں کیا چاہتا ہوں، میں نے اتنی زحمت کی، 3 دفعہ میں نے 40 دن کاٹے ہیں کہ میں کسی ولی کو پہچانوں اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہیں۔ کہا میرے شہر سے، کربلا سے باہر لے گئے، حضرت حر کے مقام سے جہاں ان کا مقبرہ ہے اس سے آگے، اور ایک جگہ گھر دکھایا، کہا 2 دن بعد آ جانا۔ میں بڑا خوش، کہتے ہیں میں وہاں دوسرے دن میں نے کچھ پھل لیے، یہ لیے کہ اندر سے بڑا خوش کہ ایک ولی کے پاس جا رہا ہوں۔ جیسی قریب پہنچا دیکھا بہت رش ہے گھر کے دروازے کے باہر اور رونے کی آوازیں آ رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب میں گیا ان کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا 2 دن سے آئے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ عبد الکریم مجھ سے کیا چاہتا ہے، راز کھل جائے ولیوں کے، ولی دنیا میں نہیں رکتا، نہیں رکتا۔ ہم نے کبھی زندگی میں کوشش کی کسی ولی کو ڈھونڈیں، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو ہمارے قلب کو پلٹ دے، ہماری لقاء اللہ کی چاہت ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
ہماری زندگی میں تلاش ہے، جستجو ہے، ہماری روح بے چین ہے کہ اسے اصل کی طرف جانا ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ 24 گھنٹے میں کس چیز کی ہے؟ خوب آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آپ کا ذہن 24 گھنٹے کیا چاہتا ہے، کیا سوچ ہے۔ خوب یہ تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا نا، کہ آپ کو دوسرا تو نہیں بتائے گا کہ آپ کی کیا چاہتا ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ آپ کا قلب کہاں کھنچتا ہے، کدھر کھنچ رہا ہے، کیا خواہشات ہیں آپ کی۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میرے قبضے میں جن آ جائے، جن آ جائے، خوب آ گیا، کیا لے کر آئے آپ کے لیے؟ یہی اندر کا سٹرکچر ہے، یہی بتائے گا، جیسی ڈھلے گا ویسی چاہتیں باہر آئیں گی، ویسی چاہتیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ خدا آپ کو بولے کہ 2-3 خواہشات تمہاری پوری ہو سکتی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہیں سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے۔ کوئی بولے گا گھر، علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ برلن گئے، وہاں کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ویلیو۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور لوگوں نے اپنا جو ہے وہ لٹریچر پیش کیا۔ ان کی باری آئی، انہوں نے جا کر ایک ہی بات کی، جا کے انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے۔ اگر اس کی زندگی میں ارادہ اور ہمت 2 کمرے کا فلیٹ ہے، اس کی قیمت یہی ہے۔ اگر گاڑی ہے تو اس کی قیمت، آج ہماری زندگی میں ایک جوان کا ارادہ کیا ہے؟ آئی فون، آئی فون لے لو، 13 لے لو، 14 کب آ رہا ہے؟ گلاسز کون سے چاہیے؟ کاپی صحیح مولانا، خیر ہے، فرسٹ کاپی ہے۔ جوتے LV، ارادہ، قیمت بتا رہا ہے نا، آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں۔ قیمت کتنی ہے؟ ساری چیزیں جمع کریں، کتنے ڈالر بنتے ہیں؟ یہ کتنے ڈالر ہے؟ بہت، 2-3 ہزار ڈالر، ایسے زیادہ تو نہیں ہے ساری چیزیں، جتنی بھی اوپر سے لے کے نیچے تک، یہی قیمت ہے بس۔ اسی کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے آدمی، اسی کے لیے صبح شام سوچتا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا، میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہاری قیمت کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا، اترے، لوگوں نے تالیاں بجائیں، لوگ کھڑے ہو گئے، یہ واپس گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا کال نہیں ہے، کہا 1400 سال پہلے رسول کے وصی نے یہ کال فرمایا تھا۔ امام جانتا ہے قیمت کیا ہے، کیا۔ تو یہ جو اندر کا سٹرکچر ہے عزیزان محترم، اس کو صحیح کریں۔ اس کو کون صحیح کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ سول انجینئر تو صحیح نہیں کرے گا اس کو، آپ کا، یہ آپ کا سٹرکچر ہے، اسے ولی صحیح کرتا ہے۔ ولی مرشد ہوتا ہے جو اپنے مرید پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کا نفس ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پکھیر دیتا ہے اس کی حالت کو۔ جتنا بھی بڑا ہو، جب اپنے ولی کے سامنے آتا ہے جھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے پیش کیا اپنے آپ کو۔ اب بولے مولانا کدھر ولی ڈھونڈیں؟ آج کے زمانے میں تو ولی ملتا ہی نہیں ہے آج کل، تو آج تو سب کمرشلائزیشن ہے۔ جو اپنے آپ کو ظاہری ولی بھی ہے، اس کی بھی دکان کھلی ہوئی ہے۔ ولی ایسے نہیں ملتا، جانا ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ بہرحال تھوڑی سی جو محنت کی، وہ میں نے اس لیے کی کہ وہ ایک کتاب بہرحال آنے والی ہے، اس تک آپ کی چاہت بڑھ سکے۔ اس کتاب کے اندر جو کہ ایک حدیث کی شرح ہے، سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، انشاءاللہ محرم کے آخر میں وہ پرنٹ ہو جائے گی اردو میں۔ استاد اور جو مرشد ہوتا ہے، جو آپ کو کمال پہ لے کے جاتا ہے،
اس معاملے میں آپ استاد کا انتخاب نہیں کرتے، یہاں ولی ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یا علی، عزیزان محترم، علی 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 عزیزان محترم، وہ انتخاب کرتا ہے، مگر وہ کیسے انتخاب کرتا؟ صلاحیت۔ بولے مولانا صلاحیت ہوتی تو پھر انتخاب کیوں کراتے ہیں؟ نہیں، توسل پیدا کرنا پڑتا ہے اس در سے جو سب کو لے کر آگے جا رہا ہے۔ ہدف یہی ہے۔ اگر اس زندگی میں حیات طیبہ حاصل نہیں ہوئی، کہیں نہیں ہوگی، جڑنا پڑتا ہے اس در سے۔ توسل ہے، واسطہ یہی ہے جو زمانے کا ولی ہے۔ رحمت موصولہ ہے، یہ جتنی رحمت پروردگار کی ہمارے دلوں پہ اتر رہی ہے، یا آپ کے دل میں خیال آتا ہے راستے میں پتھر پڑا ہے میں اس کو سائڈ پہ کر دوں کو گر نہ جائے، یہ جو پھولوں میں خوشبو ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سب اس ولی کے واسطے کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ یہ سورج کی روشنی، یہ اس کا نکلنا، یہ کرنیں، یہ موجیں، یہ ہوائیں، سب اس کا ہے۔ اسی کے وجود کی برکت کی وجہ سے یہ خون رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اب کوئی پہچانے نہ پہچانے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ حقیقت وجود خدا نے اسے ہستی پہ رکھا ہوا ہے، اس تک جانا ضروری ہے عزیزان محترم۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ولی تک نہیں پہنچ پائے، مراحل چاہیے، سلسلے چاہیے، ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہے، لیکن اس تک پہنچیں اور اس ڈیزائن کا حصہ بنے کہ جسے خدا نے ڈیزائن کیا ہے، شیطان کے ڈیزائن کا حصہ نہ بنے۔ آیت اللہ یعقوبی عارف کہتے ہیں کہ میں سامرا میں جو سرداب ہے جہاں امام غائب ہوئے تھے، غیبت پہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے سارے حرم اہل بیت کے گھر ہیں، امام زمانہ کا گھر کہاں ہے؟ جو اصل گھر ہے۔ ویسے تو امام ہر جگہ ہے، پوری زمین امام کے لیے، لیکن جو گھر ہے آخری جسے آپ کہہ لیں وہ سامرا ہے۔ سامرا میں جو حرم ہے وہ امام زمانہ کا گھر ہے۔ امام اسی گھر سے غیبت پہ گئے، اور خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہرحال جب آپ امام کے گھر جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مولا آپ کے گھر آیا ہوں، اور گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بہرحال عزیزان محترم، وہ آیت اللہ یعقوبی کہتے ہیں کہ میں نیچے گیا سرداب میں جہاں سے امام غائب ہو گئے تھے، غیبت میں غیبت صغرا، پھر غیبت کبریٰ، اور ابھی غیبت کبریٰ چل رہی ہے۔ وہ بعض اساتید کہتے ہیں کہ ظہور صغرا ہو چکا ہے، ظہور کبریٰ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ظہور امام کا ہو چکا ہے۔ ہر بندے کے اپنے اندر صلاحیت ہے، جتنے اپنے آپ کو اوپر لے آئے گا امام کو دیکھ لے گا۔ دیکھنا کمال نہیں ہے۔ مجھے بھی کل بھی کسی نے خط لکھا، مولانا صاحب کوئی میں اپنے امام کو کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، امام سب امام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں امام سے کیسے ملوں۔ عزیزان محترم، اچھی بات ہے، انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، امام کی زیارت، امام سے ملاقات
تڑپ ہونی چاہیے، لیکن اصل ہدف ابھی فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ امام سے ملیں اچھی بات ہے، لیکن ملنے کے بعد کیا کریں گے؟ التماس دعا، التماس دعا، ہاتھ چومیں گے؟ نہیں، اطاعت۔ بے شک تم ملنا چاہو، لیکن ایسے بنو کہ امام خود تم سے ملنا چاہے۔ وہ عالم دین جو اصفہان میں، اس کے پاس بہرحال اس نے ایک عمل کیا کہ امام زمانہ کہاں ہوں گے، تو اسے جو ہے وہ پیغام دیا گیا کہ فلانے جگہ جاؤ، فلانے دن فلانے بازار میں چلے جاؤ، اور وہاں پہ جو پہلا خریدار آئے گا اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جانا۔ وہ بہرحال بازار میں چلا گیا، بازار پرانا بازار تھا، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اپنا جو ہے وہ ایک پرانا سا جو بہرحال دیکھ ٹائپ کا تھا کچھ تھا، وہ لے کر آئی بیچنے کے لیے، اس کو ضرورت تھی۔ ایک دکان پہ گئی، اس نے اس کی قیمت لگائی اتنی ہے، اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی، کہا 4 دینار یا پتہ نہیں 2.5 دینار۔ دوسری دکان پہ گئی، اس نے بولا، اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 دینار چاہیے۔ اس نے بولا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ایک اور دکان پہ گئی، اس سے پوچھا، اسے کہنے لگے کہ مجھے 6۔ کہا کیوں؟ کہا بہرحال مجھے ضرورت ہے، میرا بچہ بیمار ہے اور مجھے اس کے لیے دوا چیزیں خریدنی ہیں۔ اس نے کہا، اس نے بولا میں تمہارا یہ برتن بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت 6 نہیں ہے، اس کی قیمت تو 10 دینار ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہاں ہاں یہ لو جاؤ۔ وہ شخص جو امام کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کو بھیجا گیا، وہ دکان میں، تم اچھے کاروباری آدمی نہیں ہو؟ کہا پورا بازار اسے 2-2.5 دینار میں بیچ رہا ہے، تم نے اس کو 10 میں بیچ دیا۔ کہا تمہیں آتا ہی نہیں ہے سودا کرنا؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا سودا کسے کہتے ہیں، میں نے یہ نہیں خریدا، میں نے کچھ اور خریدا ہے۔ میں نے یہ نہیں خریدا، کہا اس کو ضرورت تھی دوائی یہ وہ، پھر ظاہر ہے اگر اس کا بچہ بیمار ہے تو اسے کھانا پینا بھی چاہیے، کچھ دن مریض ہے گھر میں رہے گا۔ پھر اسے آواز آئی عالم کو، دیکھو ایسے ہو جاؤ، تمہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آئیں گے تمہارے پاس۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں مولانا 40 دن کا کو وظیفہ دے دیں، امام سے ملنا ہے، امام سے ملنا ہے، آپ اپنے عمل کردار ایسا کریں، امام خود، اور امام کی توجہ ہوتی ہے بندوں کے اوپر۔ اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے عزیزان محترم، تو اپنے اعمال سے امام کو رولائیں مت۔ بس جمعے کا دن تھا، اس لیے میں نے بہت زیادہ فورسفل وقت کے امام کی گفتگو کہ ایک دن تو امام کو یاد کریں، اور وہ امام کے جو تنہا ہے، ہم تو اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، وہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ زیارت دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں، اینا بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا، کہاں ہے؟ امام نے زیارت نائیہ، آپ پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، کس طرح امام اپنے جد کو سلام کر رہے ہیں، میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک میں پڑی رہی۔ امام کا مرثیہ، امام کا سید کریم کہ جس کی ہر ہفتے امام زمانہ سے ملاقات ہے، اسے پوچھا امام نے کہ اگر میں نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ کہا میں مر جاؤں گا۔
امام نے کہا میں جانتا ہوں اس لیے تو آتا ہوں تم سے ملنے، ہر ہفتے امام سے ملاقات۔ بڑے بڑے علماء سید کریم کے گھر آتے تھے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، شدت زیارت امام زمانہ پیدا ہوئی، توسل کیا، خواب میں رسول خدا کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کے فرزند سے ملاقات چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ پھر وہ کرو جو خود ہمارا فرزند کرتا ہے۔ کہا 1 سال کم سے کم یہ کام کرو۔ کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے۔ امام زمانہ، آپ مصائب سنتے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں تو بہت حقیر سا طالب علم ہوں، میں تو صحیح طرح پڑھ بھی نہیں پاتا۔ بہرحال لوگ مصائب پڑھتے ہیں، آپ سوچیں لوگ کیسا گریہ کرتے ہیں، ذرا سا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھٹتا ہے انسان، اگر لمحہ بھی انسان کو احساس ہو جائے۔ آپ سوچیں امام زمانہ ان ساری چیزوں کو بے عین ہی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساری امام ہے۔ امام نے آج جس بچے کی شہادت ہے، امام نے اپنی زیارت میں اس بچے کو بھی سلام کیا ہے۔ میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ یا امام زمانہ، جمعے کا دن ہے، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، بہرحال ہماری مجلس میں با اخلاص لوگ آئے ہوئے ہیں، خلوص سے آئے ہیں آپ کے جد پہ گریہ، ایک نظر کرم آج ہماری مجلس پہ کر دیجئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یا امام زمانہ۔ دیکھیے یہ سب آپ کے جد کے لیے رونے آئے ہیں، یا امام زمانہ ادرکنی۔ عزاداران محترم، حاج مرزوق بہت بڑا مرثیہ خواں تھا عراق میں، اسے بہت لوگوں نے دعوت دی، تہران آؤ، اس عزاداری کو یہاں پہ بھی قائم کرو، نہیں جاتا تھا۔ اس نے خواب میں سید الشہداء خود آئے، کہا حاج مرزوق تہران جاؤ، اور وہاں پر یہ عزاداری، پرانی عزاداری، خاص عزاداری ہے۔ حسین یکتا بہت بڑا راوی ہے، کہتا ہے حاج مرزوق بیمار تھے، زندگی کے آخری دن تھے، میں ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے بتایا کہ میں بیمار تھا، بخار کی وجہ سے میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو پکارا، کہا فاطمہ پانی پلا دو بیٹا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چادر کے اندر جاہو جلال کے ساتھ ایک خاتون تشریف لائی، دوسری بیٹی تھی مرضیہ، میں نے کہا مرضیہ پانی پلاؤ، وہ خاتون اور آگے بڑھی، میں نے کہا زکیہ، خاتون نے کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا پانی پلانے کے لیے، پانی چاہیے؟ کہاں بی بی میں جانتا ہوں آپ آ گئی ہیں، مگر میری جرت نہیں میں آپ سے پانی مانگوں۔ کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی، نوکری ہے نا یہ، اپنی نوکری کو کم مت سمجھا کریں جو لوگ کام کرتے ہیں۔ کہا ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی، ہمارے فرزند کی مصیبتیں پڑیں، ہم اتنا بھی تمہارے لیے نہیں کر سکتے، یہ لو آج۔ وہ کہا پانی کا گلاس دیا مجھے، کہا میں نے پانی پیا۔ بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مرثیہ نہیں پڑھو گے؟
اللہ اکبر یا سیدہ. حاج مرزوق نے کہا بی بی میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ میں مصائب نہ پڑھوں، مگر آپ کی خاطر پڑھوں گا. آپ مجھے بتائیں میں کون سی مصیبت پڑھوں؟ ماں ہے نا ماں. اللہ اکبر. عزاداران محترم، آخر آب زمزم کیسے نکلا؟ ایک بچہ پیاسا ہے، ماں صفا اور مروہ میں دوڑ رہی ہے. ماں کا دوڑنا خدا سے برداشت نہیں ہوا، بچے نے ٹانگیں ماری، زمزم نکلنا شروع ہو گیا. بھائی پانی نکلا یا پروردگار؟ بس ٹھیک ہے تو نے ماں کی نہیں، یہ ماں دوڑ رہی تھی، سب دوڑیں گے قیامت تک صفا اور مروہ میں. ماں کے درد کو پہچانو بچہ جب پیاسا ہوتا ہے. پروردگار ماں حسین کی ہے، درد کس کا؟ کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو، علی اصغر کے مصائب پڑھو. بی بی جانتی ہیں میرے بیٹے کو کس چیز کا درد. عزاداران محترم، مصیبت آسان نہیں ہے. 6 ماہ تصور نہیں کر سکتا آدمی. جب امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو حبیب، کہاں ہو انی. جب امام نے یہ کہا نا کہ کہاں ہو مگر تم دیکھ نہیں رہے، تمہارا مولا اکیلا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھا کہ خیموں کے اندر ایک ہلچل سی مچی. امام خیموں کی طرف آئے، کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا جب تک میں زندہ ہوں؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اس بچے کو آرام نہیں آ رہا، کبھی اس دامن میں ہے، کبھی اس گود میں ہے، کبھی اس گود میں ہے. اللہ. امام نے کہا مجھے دے دو علی اصغر کو. خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے. عزاداران محترم، کبھی ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے. اب آپ تصور کریں، بچہ لیا، بچہ آغوش میں آ کر خاموش ہو گیا. خاموش ہو گیا بچہ، گویا وہ بھی جانتا تھا یہی میری آخری جگہ ہے. آخری جگہ. بس بچے کو لے کر امام نکلے. بس ساری مصیبت محسوس کرنے کی ہے. محسوس کر. ایران کا ہائی وے ہے، سرد، برف، گاڑی خراب ہے، سردی ہے، نہ ہیٹر ہے نہ کچھ ہے، اور زیادہ سردی چڑھے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. فیملی ہے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو روکیں، کوئی نہیں رک رہا. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، باپ نے بچے کو لیا اور ہائی وے پہ یوں کھڑا ہو گیا. گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. امام حسین بچے کو ابا میں ڈالے، دشمن سمجھا قرآن لے کر آئے. جیسے ہی ابا ہٹی تو کیا تھا؟ قرآن کا ایک پارہ تھا. امام بلندی پر چڑھے کہ اے قوم، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس بچے پر رحم کرو، اس بچے پر رحم کرو. اشقیاء کے فوج میں کوہرام مچ گیا، چہرے چھپا کر رونے لگے. عمر ابن سعد لعین نے بولا یہ تو بچہ جنگ جیت جائے گا. ہرملا چند ظالم تیروں میں سے ہرملا کا ہی ایک تیر تھا. عزاداران محترم، استاد کافی
فلسفی جو یہ مصائب پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں تیر اس حالت میں آیا کہ جب امام حسین اپنے بچے کو مسکرا کے دیکھ رہے، نہیں سمجھ سکتے علی اصغر کی نگاہوں میں کیا ہوگا، پیاس کی شدت لبوں کو چپکائے ہوئے حسین چاہتے ہوں گے کہ میں اپنے بیٹے کے لبوں کو چوم کر بوسا دوں، مگر عزاداران محترم وہ 3 پھل والا تیر ایسا آیا، ارے علی اصغر مولا کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ علی اصغر نہیں چاہتے تھے کہ میری حالت میرا بابا دیکھے۔ عزاداران محترم، امام نے علی اصغر کے خون کو نہ زمین نے نہ آسمان نے لیا، اپنے محاسن میں لگایا، اور یہ چھوٹا سا بچہ اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم آگے انا للہ، ایک قدم پیچھے چلا نہیں جا رہا۔ ارے ماں جو بھیجتی ہے انتظار کرتی ہے، ارے بچہ کب آئے گا، کب آئے گا۔ ارے باپ اس بچے کو کیسے ماں کے پاس لے جائے۔ خیموں کے پیچھے امام نے اپنے غلاف سے ایک چھوٹی قبر بنائی، امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین حسین، مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ ارے بی بی رباب کیسے صبر کرتی، یہ بچہ 3 دفعہ شہید ہوا، شام غریبہ، نیزے ہاتھوں میں، خیموں کے پیچھے۔ ارے